یار صحابہ کی زندگی تو جنگوں سے عبارت تھی، وہ یہ رسک لے سکتے تھے. میرے بھائی آج نہیں زخم ٹھیک ہوتا جن کو ہر جنگ میں اتنے زخم لگتے تھے، جسم کے ایک ایک انچ کے اوپر برچھی یا تلوار یا نیزے کا نشان ہوتا تھا. نہ اس وقت اتنی ادویات تھیں کہ زخم اتنی جلدی ہیل ہو. وہ یہ رسک لے سکتے تھے کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جی قرآن میں آیا جی خون. سرکار قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ بہتا ہوا لہو پینا حرام ہے. ناپاک تو نہیں لکھا ہوا، اور پینا بھی صرف بہتا ہوا لہو ہے. جی جو ہڈیوں کے گودے میں ہے، جو گوشت کے ریشوں کے اندر ہے، جو کبھی آپ باربیکیو لے کے آتے ہیں اور آپ وہ جب چکن پیس اکھاڑتے ہیں نیچے سے ہلکا سا ریڈ کلر کا نکلتا ہے، وہ خون پاک، کھانا بھی حرام نہیں ہے اس کا، وہ حلال خون ہے. اور جو بہتا ہوا لہو ہے وہ پینا حرام ہے، ویسے خون پاک ہے، چاہے جانور کا ہو چاہے انسان کا ہو، جو حلال جانور ہے. اب مسئلہ انہوں نے نکال لیا. کاش انہوں نے حدیث پڑھی ہوتی. ابو داؤد کے اندر حدیث ہے، ایک صحابی کو نبی علیہ السلام نے پہرے پہ لگایا، رات کے وقت کافروں نے حملہ کر دیا، انہیں تیر لگے، ان کا خون بہتا رہا اور وہ اسی حالت میں نماز مکمل کرتے رہے. سلام پھیرنے کے بعد انہوں نے باقیوں کو اٹھایا تو انہوں نے کہا اتنی اپنی تم نے حالت کر لی ہے کہ پورا جسم لہو لہان ہے، تم نماز توڑ دیتے. ظاہر نماز توڑی جا سکتی تھی. تو انہوں نے کہا نہیں، میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ میں نے ایک سورت شروع کی ہوئی تھی کہ اسے مکمل کیے بغیر میں نماز یوں اس طریقے سے مختصر کرتا ہوں. شوق نماز کا. اور فضائل اعمال میں شیخ زکریا کاندلوی نے صحابہ کرام کے جو واقعات نقل کیے ہیں نا نماز میں دل لگنے کے، اس میں یہ واقعہ کوٹ کیا. اب واقعہ تو کوٹ کر بیٹھے، ان کو بعد میں احساس ہوا کہ یار یہ تو ہمارے بابا جی بیچ میں آ جائیں گے، تو انہوں نے نا نیچے لکھی فساد. ویسے وہ لکھتے ہیں فائدے کے لیے، یعنی اس واقعے سے ہمیں مورل لیسن کیا ملا. مورل لیسن انہوں نے یہ نکالا، وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے نزدیک، ہمارے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور امام شافعی کے نزدیک نہیں ٹوٹتا. ہو سکتا ہے کہ وہ صحابی بھی اسی مذہب پر ہوں. یعنی کس مذہب پر؟ امام شافعی کے مذہب پر. بجائے یہ لکھنا ہے کہ امام شافعی نے اس صحابی کا مذہب اڈاپٹ کیا ہو، الٹ لکھ دیا. جب ہم یہ بات کرتے کہتے جی آپ ہمارے بزرگوں کا مذاق اڑاتے ہیں. آپ کے بزرگوں کو اردو بھی نہیں لکھنی آتی. امام شافعی کے تو ابا جی بھی پیدا نہیں ہوئے ہوں گے جب وہ واقعہ ہوا ہے، بلکہ ان کے دادا جی بھی نہیں پیدا ہوئے ہوں گے. امام شافعی 150 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، 204 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. نبی علیہ السلام کی وفات کے 140 سال کے بعد امام شافعی پیدا ہوئے ہیں. نبی علیہ السلام کی وفات کے 70 سال کے بعد امام حنیفہ پیدا ہوئے ہیں. اس سے پہلے کسی کا خون نہیں نکلتا تھا، اس سے پہلے کوئی اپنی بیوی کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا. تو جملے کا لکھ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ بھی اسی مذہب کے اوپر ہوں. وہ کہتے نہیں آپ مذاق اڑا رہے ہیں. مراد یہ کہ وہ کہنا چاہ رہے تھے کہ دونوں کا مذہب اسکول آف تھاٹ ایک ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن یہ ترتیب نہیں ہوتی لکھنے کی کہ آپ ایک بڑے کو جو صحابی ہو ایک چھوٹے کی طرف منسوب کریں، جو نہ تابعی ہے نہ تبع تابعی ہے. آپ سیدھی طرح اس سے مسئلہ اخذ کریں کہ بھئی یہ حدیث اس بات کا ثبوت ہے کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور ہمارے امام حنیفہ کا یہ موقف غلط ہے. لیکن ایک تو جناب بیان کرن، تو باقی تفصیلات مسئلہ 197 آپ میرا دیکھ لیں، اس میں میں نے کافی کچھ بیان کیا.